ایک شخص کا واقعہ جسے بہت غصہ آتا تھا۔ ایک آدمی کو بہت غصہ آتا تھا۔ غصے میں بے قابو ہو کر وہ برا بھلا کہتا۔ جب غصہ اترتا تو اسے پشیمانی ہوتی۔ وہ غصے پر قابو پانا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہ ہوتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ دوسرے گاؤں میں ایک عالم رہتا ہے، لوگوں کو مسئلوں کے حل بتاتا ہے۔ اس نے سوچا چلو میں اپنا مسئلہ پیش کر کے دیکھتا ہوں، شاید کچھ تدبیر نکل آئے۔ وہ اس عالم کے پاس گیا اور ان کو بتایا مجھے بے حد غصہ آتا ہے۔ عالم نے کہا جب تمہیں غصہ آئے تو تم جنگل میں جا کر درخت میں ایک کیل ٹھونک دیا کرو۔ آدمی نے کہا یہ کون سا حال ہے؟ عالم نے کہا تم ایسا کرو تو صحیح۔ آخر اس نے یہی کیا۔ اسے جب بھی غصہ آتا وہ جنگل کی طرف دوڑتا اور تیزی سے کیلیں درخت میں ٹھونکتا جاتا۔ آخر دن گزرتے گئے۔ اسے جب غصہ آتا وہ یہی عمل دہراتا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ کم ہو کر ختم ہو گیا اور اس نے جنگل جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ دوبارہ عالم کے پاس گیا اور کہا آپ کی بات پر عمل کر کے میرا غصہ ختم ہو گیا ہے۔ عالم نے کہا مجھے اس جگہ پر لے چلو جہاں تم نے کیلیں ٹھونکی ہیں۔ وہ دونوں وہاں چلے گئے۔ عالم نے دیکھا کہ ایک درخت تقریباً آدھا کیلوں سے بھرا پڑا تھا۔ عالم نے کہا اب ان کیلوں کو نکالو۔ اس نے بہت مشکل سے وہ کیلیں نکال لیں تو دیکھا کہ وہاں چھوٹے بڑے بے شمار سوراخ تھے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے میں آ کر لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ دیکھو کیل تو نکل گئے مگر سوراخ باقی ہیں۔ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگی اور عالم کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے آئینہ دکھایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بولتے وقت دیکھ لیا کریں کہ ہم بھی لوگوں کے دلوں میں کہیں کیلیں تو نہیں ٹھوک رہے ہیں، اور اگر وہ کیلیں نکل بھی گئیں تو نشان باقی رہ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جو دوسروں کو بچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں۔ کہنے لگے آپ بتا دیجئے۔ فرمایا پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو قابو میں کر لے۔ علماء نے لکھا ہے غصہ جلدی آنا دراصل کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ صحت مند بندے کی نسبت بیمار کو جلدی غصہ آتا ہے، جوان کی نسبت بوڑھے کو جلدی غصہ آتا ہے، اور مرد کی نسبت عورت میں جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ کی 4 صورتیں ہیں۔ بعض لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے اور چلا بھی جلدی جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو جلدی آتا ہے مگر دیر سے جاتا ہے۔ بعض کو دیر سے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو آتا بھی دیر سے ہے جاتا بھی دیر سے ہے۔ ان میں سب سے بہتر صورت یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور پھر جلدی اتر بھی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہے یعنی اس کے بس میں ہے، بیوی پر اتار سکتا ہے، بچوں پر اتار سکتا ہے، رشتہ دار پر اتار سکتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اللہ کے لیے اپنے غصے کو نہ اتارے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان اور امن کو بھر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ غصہ پی جانے کا کتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور امن عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کر، اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے طریقے۔ پہلا طریقہ، جب آدمی کو غصہ آئے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اس کی برکت سے شیطان جو رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی غصہ ختم نہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس اعوذ باللہ کے پڑھنے سے اللہ رب العزت غصے سے پناہ عطا فرما دیں گے۔ اگر اس سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی پوزیشن بدل لے۔ لیٹا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا تھا تو کھڑا ہو جائے، کھڑا تھا تو 2 قدم چل لے۔ جگہ کے بدلنے سے اللہ رب العزت اس کے غصے کو ٹھنڈا فرما دیں گے۔ اگر کسی کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر لے۔ وضو کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے غصے کو ختم فرما دیں گے۔ اگر وضو کرنے سے بھی غصہ دور نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور سجدے کی حالت میں سوچیں کہ میں سجدے میں پڑا ہوا اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اگر آج میں کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا تو کل اللہ رب العزت قیامت کے دن میری غلطیوں کو کیسے معاف فرمائیں گے۔ اگر اس سے بھی انسان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کچھ پانی لے کر اپنی ناک میں ڈالے، اس سے اس کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی انسان کا غصہ ختم نہ ہو تو وہ پھر یہ دعا مانگے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرے گناہ بخش دیجئے، میرے دل کا غصہ دور کر دیجئے اور بہکانے والے فتنوں سے بچا لیجئے۔
اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو آخری طریقہ یہ ہے کہ چند مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھ لے۔ چند مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العزت غصے سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ ان طریقوں سے غصے کو کنٹرول کر لیا کریں اور دوسروں کو جلدی معاف کر دیا کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف فرما دیں۔ آمین۔